بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ منتخب جھلکیوں سے قبل اعلان بھی سماعت فرمائیے۔ یوم مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں منایا جا رہا ہے۔ آپ بھی ضرور شرکت فرمائیے۔ بڑھتے ہیں چند منتخب جھلکیوں کی جانب۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خدمت میں عاشقان رسول کی حاضری۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے مدنی مکالمہ براہ راست نگران شورا و مفتی فضیل رضا اتاری کے مدنی پھول، سمجھائی والد کو ذمہ داری۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے مجلس تجہیز و تکفین کے تحت تربیتی اجتماع، طریقہ تجہیز و تکفین بذریعہ ویڈیو سکھایا گیا کھارادر میں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے سیکریٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن عبدالمجید پٹھان کے والد کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت سراپا فیوزات و برکت میں ملی حاضری کی سعادت مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول اور کینیا جانے والے مبلغ دعوت اسلامی اور دیگر کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ملا قرب، مناظر ملاقات آپ بھی دیکھیے۔ سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا زرد دنا میں نشم امد امام نشم زرد دنا میں نشم امد امام نشم زرد دنا میں نشم امد امام نشم زرد د زلفاننا زرد د زلفاننا زرد د زلفاننا زرد د پیزارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشدی اتارا مرشدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا۔ مجلس ڈاکٹرز کے تحت مدنی مذاکرے کی دعوت کا سلسلہ مختلف مقامات پر ہوا۔ کچھ چیدہ چیدہ مناظر نیکی کی دعوت دیکھیے۔ واضح رہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں عشاء کی نماز رات 7:30 بجے ادا کی جائے گی اور اس کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا براہ راست۔ باب المدینہ کراچی پاکستان کے علاقے عباسی شہید ہسپتال کے قریب جامع مسجد میں مدنی حلقہ دیکھیے، جبکہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں بھی مدنی مذاکرے کی دعوت پیش کی گئی۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے درس فیضان سنت دیتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ درس کی ترغیب کے لیے امیر اہل سنت کا مبارک عمل ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت اچھا اور بری نیت برا پھل لاتی ہے، بلکہ بسا اوقات بری نیت کا برا پھل ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک بادشاہ ایک بار اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا۔ اس دوران ایک شخص کے پاس اس کا قیام ہوا۔ میزبان بادشاہ کو جانتا نہ تھا، چنانچہ اس نے شام کو اپنی گائے کو دوہا تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس سے 30 گایوں کے برابر دودھ نکلا۔ اس نے دل ہی دل میں وہ انوکھی گائے چھین لینے کی بری نیت کر لی۔ دوسرے وہ شام کو اس گائے سے آدھا دودھ نکلا۔ بادشاہ نے جب تعجب کا اظہار کیا تو میزبان کہنے لگا، بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے، جس کی نحوست سے آج دودھ آدھا ہو گیا ہے، کہ جب بادشاہ ظالم ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس مدنی خبر کے بقیہ مناظر مزید مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ اور ہوا مدنی مکالمہ براہ راست، موضوع والد کی ذمہ داری۔ ذمہ داری سیکھنے کا ایک شارٹ کٹ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی مبارک پر خوب غور و خوض کرنا کہ یہاں باپ کی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے مدنی کاموں کے ساتھ توبہ و ذکر اللہ کی ترغیب دلاتے پہلو بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ مدنی مکالمے کے شرکا تھے دارالفتاح اہل سنت کے مفتی فضیل صاحب اور نگران مرکزی مجلس شورا۔ مدنی مکالمہ مختصراً دیکھیے۔ ہمارا آج کا موضوع والد کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عام عوام بیٹے کی تربیت اور اولاد کی تربیت کے بارے میں اپنا کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے۔ بچوں کی ایجوکیشن سے لے کے ان کی اچھی پرورش، اسلامی خاص طور پہ جو ہمارا ماحول ہے، جو کلچر ہے، اس کو ان کو اسلامی تعلیم بھی دی جائے۔ میری بھی ایک بیٹی ماشاءاللہ سے پوری ذمہ داری باپ کی چل رہی ہے اور باپ ہی کر رہا ہے آج کل۔ پہلے سے زیادہ مشقت بڑھ گئی ہے باپ کی آج کل کے دور میں۔ اگر ہم میجورٹی کیسز پہ بات کریں تو آپ کو والدین ایسے ہی نظر آئیں گے کہ جو اپنے بچے کے لیے پوری جان مارتے ہوں یا اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ فائنینشیل حالات کی وجہ سے کافی ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش صحیح نہیں کر پاتے۔ مفتی صاحب بتائیے والد کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ایک باپ یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں باپ ہوں، بچوں کا باپ ہوں، دوسرے بھی کہتے ہیں بھئی تم بچوں کے باپ بن گئے، بچوں والے ہو، کچھ عقل کرو، سمجھ کرو، کماؤ، اپنے گھر کو سنبھالو، بچوں کی فکر کرو۔ یہ الفاظ تو ہمارے معاشرے میں عام طور پر بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی کلپس کے اندر یہ گفتگو لوگ کر رہے تھے جب ان سے تاثرات لیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا کھلانا، پلانا، پہننا، ان کی رہائش کا بندوبست، تعلیم، اور تعلیم کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ دنیاوی تعلیم۔ دین اس سے بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے، دین کی معلومات، دین کا فہم اور دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، جیسا قرآن و حدیث ہمیں چاہتا ہے دیکھنا، وہ مسلمان کیسے ہوتے تھے اور مسلمان بچے کیسے ہوتے تھے اور ان کے والدین جو تربیت کرتے تھے وہ کیسے تربیت کیا کرتے تھے۔ فی الحال اس پر غور کرنا چاہیے کہ والدین کی ایسی حالت کیوں ہو گئی کہ والدین کے دماغ میں دین کی باتیں نہیں آ رہی۔ 6 بچے ہو گئے، بڑے ہو گئے، ایک ڈاکٹر بنا ہوا ہے، ایک پروفیسر بنا ہوا ہے، ایک انجینئر بنا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی واضح نص ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والوں اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے بچوں کو، یعنی اپنے گھر والوں کو، گھر والوں کے اندر بچے بھی شامل ہیں، اور بچوں پر تو والد کا پورا زور چلتا ہے، پورا بس چلتا ہے، مکمل طور پہ اس کی اطاعت میں ہوتے ہیں، اس کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اس کی پرورش میں ہوتے ہیں۔ تو انہیں آگ سے بچانے کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ والدین ذمہ دار تو ہیں، آگ سے بچانے پر قادر ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آگ سے بچائیں۔ والد کو اس بات کا علم ہے کہ میری ذمہ داری ہے، مگر میں نے اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے۔ سمرقند میں ایک شخص امام ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا بھی کیا باپ کو مار سکتا ہے؟ بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہاں میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے بیٹے کو ادب سکھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا
تم نے اپنے بیٹے کو علم سکھایا؟ اس نے کہا نہیں۔ اپنے بچے کی وہ تعلیم و تربیت کے فریضہ انجام نہیں دے سکتا جیسا دینا چاہیے، تو کم از کم وہ ایسے استاذ کا اہتمام کرے، اپنے بچوں کے لیے ایسی صحبت کا اہتمام کرے جس سے اس کے اخلاقی تربیت ہو۔ مجلس ازدیاد حب کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں نگران شورا نے فرمایا، اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ نئے پرانے اسلامی بھائیوں کی اس مجلس کا مدنی مشورہ آپ بھی دیکھیے۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مجلس ازدیاد حب کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ جاری ہے۔ انشاءاللہ اس مدنی کام کو ہم نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی عام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ذریعے بھی جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں، نگران بالکل اسلامی بھائی، جو وہ اپنے یہاں بھی مجلس ازدیاد حب کی ترکیب بنائیں۔ 12ویں شریف کے مہینے میں جو 12 ہمارے مدنی مذاکرے ہوں گے، اس میں بھی کوشش ہے کہ مجلس ازدیاد حب کے تحت شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کو اور مختلف علاقوں میں شہروں میں اسلامی بھائیوں کو ہم امیر سنت کی بارگاہ میں لے کر آئیں، مدنی مذاکرے میں فیضان مدینہ لے کر آئیں۔ وہ پورے ایک نظام کے تحت ہوگا، تو اس میں انشاءاللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جو 12 کے 12 مدنی مذاکرے گزار دے، کوئی 1 ہفتہ دے گا، کوئی 3 دن دے گا، تو کوئی جتنا وقت دے، تو اس کے لیے انشاءاللہ مل جل کر کوشش کریں گے۔ اراکین شورا جن کے پاس دعوت اسلامی کے دیگر شعبہ جات کے علاوہ کابینات کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ان کی ایک تعداد جمع ہوئی مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں، جہاں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری نے مدنی مشورے میں انہیں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اس موقع پر نگران کابینات بھی موجود تھے۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کے شہر آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج یہاں فیضان مدینہ سردار آباد میں وہ اراکین شورا جن کے پاس پاکستان کی کابینات ہیں اور ہمارے نگران کابینات، ان کا مشورہ رکھا گیا اور مشورہ چلتا رہے گا مختلف شعبہ جات کے ساتھ۔ تو دن گزار کر جب یہ مشورہ ہم کر رہے ہیں، وہ دن مفتی دعوت اسلامی کا دن، حاجی حافظ مفتی محمد فاروق اتاری المدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کا، اور سبحان اللہ امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا علی اوسط سید سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دن گزرا، تو کچھ ہم ان کا برکت کے لیے مختصر ذکر بھی کر لیتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ میدان کربلا میں بیمار تھے، کم و بیش 18 سال کی عمر تھی آپ کی، اور یہ یزیدی لشکر ان کو قید کر کے لے گیا تھا رسیوں سے باندھ کر۔ بعد میں یہ حیات رہے اور حسینی سیدوں کی نسل ان سے چلی، بہت عبادت گزار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سفر میں بھی نماز تہجد نہیں چھوڑتے تھے، کثرت سے نوافل پڑھتے تھے اور روزے رکھتے تھے۔ جب پانی پیش کیا جاتا روتے بہت تھے، امام حسین اور رفقا کو یاد کر کے بہت اشکباری فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو جائے۔ مفتی دعوت اسلامی، ان کی خصوصیات ہم سنتے رہے کہ ایک عرصے کے بعد وہ قبر ظاہر ہوئی تو ماشاءاللہ کفن تک سلامت، حافظ قرآن، مفتی، اور میرا حسن زن ہے کہ مرشد کے مرید صادق، اور قدرتی کفل مدینہ، بولتے نہیں تھے زیادہ، مفتی تھے مگر اس کے باوجود بیانات امیر اہل سنت کے رسائل سے دیکھ کر کرتے تھے۔ یہ بھی امیر اہل سنت کی محبت کا ایک وہ کہیں کہ ایک نظیر ہے، اس کی مثال ہے۔ قرآن کی تلاوت بہت کرتے تھے، ہر ہفتے قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ میں نے خود ان کو سفر میں دیکھا، قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے۔ ہند کے سفر میں مجھے ان کا رفیق بننے کی، ان کے ساتھ رہنے کی سعادت ملی، سفر مدینہ میں بھی سعادت ملی۔ میں نے ان کو عبادت گزار پایا،
رات آخری پہر تہجد پڑھتے پایا میں نے ان کو. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت و ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو. آمین. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو. رکن شورا حاجی اظہر الثانی نے گزشتہ دنوں ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان کی مقامی فیکٹری جو بیکری پروڈکٹس بناتی ہے اس میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرماتے ہوئے شہدائے کربلا کی سوانح حیات سے مدنی پھول ارشاد فرمائے. مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی. آپ نے فیکٹری مالک سے ملاقات بھی فرمائی. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار. کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ڈھاکہ و چٹاگانگ بنگلہ دیش کے دو اہم بڑے شہروں سے مدنی خبریں پیش خدمت ہیں. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں. نگران کابینہ چٹاگانگ نے بنگلہ دیش کی اہم شخصیات کے ہمراہ زیر تعمیر مدرسۃ المدینہ و فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا. اس موقع پر ہونے والے مدنی حلقے میں شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں تعاون کے حوالے سے مدنی پھول دیے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. 95 شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اور اس کا ایک شعبہ ہے مکتبۃ المدینہ. مکتبۃ المدینہ کے ذریعے الحمدللہ امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکات کو بلا دیا گیا کی کتابیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے ذریعے لوگوں تک، اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں تک پہنچائی جاتی ہے. الحمدللہ شہر با شہر اور ملک با ملک یہ مکتبۃ المدینہ قائم کیے جا رہے ہیں. الحمدللہ یہاں محمد پور ڈھاکہ میں بھی یہاں ایک اور شاخ کا آغاز ہو گیا ہے اور آج الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کا آغاز ہوا ہے. یہاں پر بھی انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کے ذریعے دین کی اشاعت کا کام ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی اشاعت میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور رخ کریں گے امریکہ کے شہر کیلیفورنیا کا، جہاں سنتوں بھرا ایصال ثواب اجتماع ہوا جس میں مقامی اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ایک تعداد میں لوگوں نے شرکت فرمائی. یہ ایصال ثواب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو کیا گیا. مناظر ملاحظہ کیجیے. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان اللہ. سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا. سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا. ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا. تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. خیابان سحر چلتے ہیں. ڈیفنس باب المدینہ کراچی پاکستان، جہاں شخصیات مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکنی شورا حاجی عماد اتاری المدنی نے سنت و بھرا بیان فرمایا. شخصیات مدنی حلقہ دیکھیے.
تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ مجلس تجہیز و تکفین کے تحت تربیتی اجتماع کا سلسلہ کھارا در باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا۔ اس اجتماع میں ویڈیو کورس کے ذریعے تجہیز و تکفین کا طریقہ سکھایا گیا۔ اس موقع پر عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی معلوماتی پروگرام تھا، بیسک جو معلومات تھی تدفین کے بارے میں، کفن کے بارے میں، بہت زیادہ میں سے بیسک معلومات جو کہ اس سے پہلے مجھے بالکل بھی ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا، مجھے حاصل ہوئی ہیں۔ الحمدللہ اس کی برکت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید عروج و ترقی عطا فرمائے۔ دفن کے بارے میں بدے بتاڑیں تھا، معلومات دین تھا، ان سے پہلے آؤں کدے بھی نائن آڑوں جن طرح سے انہیں بتاڑی آئیں کہ ہن طرح دفن کرا ہوا ہے، ہن طرح ہی کرا ہوا ہے، تو اگے کی گال سمجھائیں۔ ماشاءاللہ انہیں دعوت اسلامی والا بہت سارو کم کری جائیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ سیکریٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن عبد المجید پٹھان کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے مدنی حلقہ ہوا ڈیفینس باب المدینہ کراچی پاکستان میں، جس میں رکن شورا سائیں برکت نے سنت و بھرا بیان فرمایا، ایصال ثواب کے بطور دعائے مغفرت کی فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر شریف پر جلوہ فرما تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت اچھا اور بری نیت برا پھل لاتی ہے، بلکہ بسا اوقات بری نیت کا برا پھل ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک بادشاہ ایک بار اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا. اس دوران ایک شخص کے پاس اس کا قیام ہوا. میزبان بادشاہ کو جانتا نہ تھا، چنانچہ اس نے شام کو اپنی گائے کو دھویا تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس سے 30 گایوں کے برابر دودھ نکلا. اس نے دل ہی دل میں وہ انوکھی گائے چھین لینے کی بری نیت کر لی. دوسرے روز شام کو اس گائے سے آدھا دودھ نکلا. بادشاہ نے جب تعجب کا اظہار کیا تو میزبان کہنے لگا بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کی نیت کی ہے، جس کی نحوست سے آج دودھ آدھا ہو گیا ہے کہ جب بادشاہ ظالم ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ حیرت انگیز انکشاف سن کر بادشاہ نے انوکھی گائے ظلمن چھین لینے کی نیت ختم کر دی. چنانچہ دوسرے دن گائے نے پھر اتنا ہی دودھ دیا جتنا پہلے دیا تھا. اس واقعے سے بادشاہ کو بہت عبرت حاصل ہوئی اور اس نے اپنی رعایا پر ظلم کرنا بند کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایران کے بادشاہوں کا لقب پہلے کسرا ہوا کرتا تھا، جس طرح مصر کے تمام بادشاہ فرعون کہلاتے تھے. ایک بار ایک بادشاہ ایک کسرا اپنے لشکر سے بچھڑ کر کسی باغ کے دروازے پر جا پہنچا. اس نے پینے کے لیے پانی مانگا تو ایک بچی نے گنے کا ٹھنڈا میٹھا رس پیش کیا. بادشاہ نے پیا تو بہت لذیذ تھا. اس نے بچی سے پوچھا کیسے بناتی ہو؟ اس نے بتایا کہ اس باغ میں بہت اعلیٰ قسم کے گنوں کی پیداوار ہوتی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے گنے نچوڑ کے رس نکال لیتے ہیں. بادشاہ نے ایک اور گلاس کی فرمائش کی، وہ لینے گئی. اس دوران بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے طے کر لیا کہ میں یہ باغ زبردستی لے کر دوسرا باغ ان کو دے دوں گا. اتنے میں وہ بچی روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے. بادشاہ بولا تمہیں اس کا کیسے علم ہوا؟ کہنے لگی پہلے بآسانی رس نچڑ جاتا تھا، لیکن اب کی بار خوب زور لگانے کے باوجود بھی میں رس نہ نکال سکی. بادشاہ نے فوراً باغ چھیننے کی بری نیت ترک کر دی اور کہا ایک بار پھر جاؤ اور کوشش کرو. چنانچہ وہ گئی اور بآسانی رس نکال کر لانے میں کامیاب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.